آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سر گما لیتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ مریسی سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر راہ قیام فرمایا تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر، یعنی جو خدمتگار ہیں انہیں اجیر کہتے ہیں، ان کا نام تھا جہجہ غفاری، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان بن دبر جوہنی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ جہجہ نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو پکارا مدد کے لیے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی منافق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت غصہ خانہ اور بیہودہ باتیں اس مقام پر بکیں اپنے منہ سے، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ یعنی صحابہ جو مہاجرین ہیں ان کے بارے میں یہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس طرح کی بکواس کر رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ ہم جو دیتے ہیں زکوٰۃ، فطرہ، خیرات اور مدد کرتے ہیں یہ ہمارے ٹکڑوں پر پڑ لیں۔ یعنی وہ کہنے لگا کہ ان کی مدد نہ کی جائے، ان کے اوپر خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ اس طرح کی ناشائستہ گفتگو یہ بکواس کر رہا تھا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بکواس کی برداشت کی تاب نہ رہی، اور انہوں نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم تو ہی ذلیل اور اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی کو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہے ذلیل، تو ہے، اور اپنی قوم کے دلوں میں نفرت مسلمانوں کے خلاف ڈالنے والا تو ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عزت اور قوت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا چپ ہو جاؤ، میں تو ہنسی مذاق کے طور پر یوں کہہ رہا تھا۔ اب اس نے بات کو دیکھیے بدل دیا، جھوٹ تو بولنے میں یہ ماہر ہوتے ہیں کیونکہ منافقت تو ان کے اندر بالکل رچی بسی ہوئی ہے، تو کہنے لگا کہ میں تو ہنسی مذاق کے طور پر یوں کہہ رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم نے یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی، تو حضرت فاروق اعظم جلال میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ مجھے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت مجھے دے دیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا عمر، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ابھی وہ سب لوگ کہیں گے کہ یہ تو حضور کا ساتھی تھا، اور کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق عبداللہ بن ابی سے دریافت کیا کہ تو نے یہ باتیں کی تھی جو زید بن ارقم نے آ کے بتائی، تو وہ فوراً مکر گیا
اور پھر ان کا دوسرا حربہ کیا ہوتا ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں. فوراً قسم کھا کر کہنے لگا میں نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ زید بن ارقم جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے ساتھی جو مجلس میں حاضر تھے وہ بھی عرض کرنے لگے کہ عبداللہ بن ابی برا شخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے. حضرت زید بن ارقم کو شاید دھوکہ ہوا اور بات یاد نہ رہی، یعنی اس کے ساتھیوں میں نے بھی زید بن ارقم کے اوپر یہ بات ڈال دی. جب یہ آیتیں اوپر والی نازل ہوئیں تو عبداللہ بن ابی کا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور اس سے کہا گیا کہ جا کر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کہ وہ تیرے لیے اللہ سے معافی چاہیں. یہ سن کر اس نے گردن پھیر دی. یہ جو آپ نے بھی آیت کریمہ سنی نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اسی کا شان نزول ہے کہ جب ان سے کہا جائے آؤ، تاکہ یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے کہا تیرا تو پردہ چاک ہو گیا، قرآن میں اللہ نے نازل کر دی تیرے بارے میں، تو نے جھوٹ بولا تھا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لے. تو اس وقت قرآن کہتا ہے لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، کہ وہ اپنے سر کو گھما لیتے ہیں. یعنی اس سے جب کہا گیا تو اس نے گردن پھیر دی، سر گھما دیا اور کہنے لگا کہ تم نے کہا کہ ایمان لاؤ تو میں ایمان لایا. اب دیکھیے بات کیسے پلٹتے ہیں منافق. اس عبداللہ بن ابی کہنے لگا تم نے کہا کہ ایمان لاؤ تو میں ایمان لایا. تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی. اب دیکھیے کہ یہ کتنی خطرناک اس منافق کی سوچ کو دیکھیں کہ اس نے اگلا جملہ جو بولا بہت خطرناک بولا. اب یہ کہنے لگا کہ اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں. یعنی بات کیا چل رہی تھی، اس نے کیا بات کو پلٹ گا کہ اب یہی رہ گیا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. تو اب اس آیت کریمہ کو اگر میں اس کا خلاصہ بتانے سے پہلے، امام علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑی خوبصورت اس مقام پر یہ بات لکھی اور بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. ایمان افروز بات آپ نے یہ لکھی کہ عبداللہ بن ابی کو جب اس کے قبیلے والوں نے سمجھایا کہ اب بھی تو حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ سے معافی مانگ لے، حضور تیری بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے تو تیری بدبختی، تیری شقاوت سعادت سے بدل جائے گی، کیونکہ اللہ کے محبوب تیرے لیے دعا کر دیں گے. ابھی بھی جو تو بدبخت ہے تو سعادت مند بن جائے گا. تو اس نے از راہ کبر و نخوت یعنی غرور و تکبر میں سر ہلایا اور اس نے کہا کہ تم نے مجھے ایمان لانے کا حکم دیا تو میں ایمان لے آیا، تم نے مجھے اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو میں نے زکوٰۃ ادا کر دی. یعنی یہ اپنے قبیلے والوں کی بات مانتا تھا. قبیلے والے جو کہتے تھے تو قبیلے والوں سے کہنے لگا تم نے یہ کہا، میں نے مانا. تو اب دیکھیے قبیلے والوں کا ذہن کیسے خراب کر رہا ہے. کہنے لگا اب ایک ہی بات باقی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں، یہ میں نہیں کروں گا. اس روایت میں اگر آپ غور کریں جو میں نے دونوں عرض کر دی آپ کے سامنے، دونوں شان و نزول جو علامہ قرطبی نے بھی بیان کیا اور وہ بھی، تو یہ منافق کا ذہن دیکھیے کہ کس غلط راہ پر چلتا ہے اور اس کی سوچ میں کس قدر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ بارگاہ نبوت میں حاضری اور اللہ کے محبوب سے اپنی مغفرت کی دعا کرانے میں اس کو واضح شرک نظر آ رہا تھا. یعنی اس منافق کو یہ شرک نظر آ رہا تھا کہ میں کیوں جاؤں، یعنی حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور بخشش کی دعا کراؤں، یہ تو شرک سمجھ رہا تھا اس کو. اور وہ اپنے اعمال، نماز، زکوٰۃ وغیرہ پر بڑا فخر کر رہا تھا اور یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی اس نے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے در کرم پر حاضر ہو کر ان کی رحمتوں سے اپنے دامن کو لبریز کرے. اب اگر آپ دیکھیں اس پوری بات کو اگر آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس زمانے میں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہیں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری شرک یا بدعت انہیں معلوم نظر ہوتی ہے اور خود بھی اس سعادت سے بہرور نہیں ہوتے اور لوگوں کو بھی محروم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو موحد بھی کہتے ہیں کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں۔ اور وہ اس آیت میں جو پیغام دیا گیا اس میں غور کریں کہ ان کا اور آج کے زمانے کے جو منافقین ہیں ان کا رویہ دیکھیے تو کیسے یعنی ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حجابوں سے بچائے، ایسے دلوں کے پردے جو ہماری عقلوں پر پڑ جائیں کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت بلکہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور حضور کی دعا کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ کو بخشے اور ہمیں دونوں جہانوں کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان منافقین کی جس طرح کی چالیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ منافقین جو پیچھے اگر آپ نے سنا ہو تو ان کی حقیقت کو جب قرآن نے پردہ چاک کیا تھا کہ ان کے جسم تو بڑے فربہ ہوتے ہیں اور دل بالکل کشش ان کے اندر ہوتی ہے، بات کرتے ہیں تو ان کی جاذبیت، ان کی کشش ان کے الفاظ میں ہوتی ہے کہ ان کی گفتگو سنی جائے بڑی جاذبیت اور اثر ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت سے اگر پردہ اٹھایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جمالی خربوزے ہیں، یعنی یہ منافق جو ہیں یہ جمالی خربوزے ہیں کہ باہر سے تو بڑے خوبصورت اور اندر سے پھیکے، اسلامی کمالات تو کجا، ان کے اندر انسانی خوبیوں کا بھی نام و نشان ان کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی لیے کل آپ نے سنا تھا قرآن نے کہا خشب مسندہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ خشب مسندہ سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یعنی خشک کی ہوئی لکڑی، یعنی وہ لکڑی کہ جسے صرف دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کہ جب تک اگر لکڑی کارآمد ہوتی ہے تو اس سے بہت سی چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، لیکن اگر صرف لکڑی بیکار ہو جائے تو پھر وہ صرف آگ جلانے کے کام آتی ہے۔ یہ منافق بھی اب جہنم کی آگ میں ہی پھینکنے کے قابل ہیں کہ یہ کہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو دیکھیے قرآن نے کیسا ان کا پردہ چاک کیا کہ یہ منافق کیسے لوگ ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیسے ان کا مزید بتایا کہ یہ اتنے بڑے بدبخت ہیں کہ اب اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ جب انہیں کہا گیا کہ آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، وہ تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو تمہاری بدبختی جو ہے وہ سعادت مندی میں بدل جائے گی، لیکن انہوں نے منہ پھیرا، تکبر کیا۔ اگلا اللہ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان کے حق میں برابر ہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کے لیے بخشش مانگنا، استغفار کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ کیوں برابر ہے؟ فرمایا اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا کیونکہ یہ اپنی منافقت میں، اپنے نفاق میں اس قدر راسخ ہو چکے ہیں، اس قدر پختہ ہو چکے ہیں کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو اللہ کے علم میں نافرمان ہے۔ یہ ارشاد اسی وقت تھا کہ جب منافقوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ممنوع نہ تھا، بعد میں اس سے منع فرما دیا گیا، لہٰذا اب منافقوں اور کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، بلکہ کافر کے لیے تو دعائیں مغفرت کرنا، علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ کوئی کافر ہو اور اس کے لیے اگر کوئی دعائیں مغفرت کرے تو یہ کفر ہے، یعنی کافر کے لیے کبھی دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی اور منافق کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کی مزید تشریح بھی انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے اور مزید آگے بھی ان کے بارے میں سنیں گے
کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مدینے سے نکال دیں گے وہ آیت بھی اگلی آ رہی ہے، کل ہم سماعت کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا کہ جو اس نے کہا تھا کہ مدینے سے نکالیں گے تو کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو منافقت کی ہر قسم کی نشانیوں سے جو ہمارے اندر ہوں اللہ اسے دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف بنائے، سارے باطنی امراض سے اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ رب کریم ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا آسان کر دے۔ قرآن کے نور سے ہماری زندگیاں منور کر دے، مرنے کے بعد ہماری قبر کو منور کر دینا۔ اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری موت اچھی فرما دے، ایمان و عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اور ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔